محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا جو سلسلہ معمول کے مطابق چل رہا ہے، اس سلسلے میں آج سورۃ البقرہ کی 5 آیات 113 سے 117 پہلے ان کی تلاوت، اردو ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں، انہی کا سا قول ان لوگوں نے بھی کہا۔ پس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے، اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور پورب اور پچھم اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ یقیناً اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کے حکم بردار ہیں سارے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی کام کا کرنا ٹھہرا لیتا ہے
تو بس اسی کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر یہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب میں 3 بڑی قومیں آباد تھیں: یہود، نصارہ اور مشرکین۔ یہود نے نبیوں اور بزرگوں سے وابستگی کو حق کا معیار بنایا، اس وجہ سے ان کو اپنی قوم حق پر اور دوسری قومیں باطل پر نظر آئی۔ نصارہ نے اپنے اندر یہ امتیاز دیکھا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا ان کے پاس بھیجا۔ مکہ کے مشرکین اپنی یہ خصوصیت سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے مقدس گھر کے پاسبان ہیں۔ اس طرح ہر گروہ نے اپنے حسب حال حق و صداقت کا ایک خود ساختہ معیار بنا رکھا تھا، اور جب وہ اس معیار کی روشنی میں دیکھتا تو لامحالہ اس کو اپنی ذات برسر حق اور دوسروں کی برسر باطل نظر آتی تھی، مگر ان کی عملی حالت جس چیز کا ثبوت دے رہی تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ گروہ گروہ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی کو جب بھی موقع ملتا وہ عبادت کے لیے بنے ہوئے خدا کے گھر کو اپنے گروہ کے علاوہ دوسرے گروہ پر بند کر دیتا، یعنی وہ اپنے گروہ کے علاوہ دوسرے گروہوں پر ان عبادت گاہوں کو یعنی خدا کے گھر کو بند کر دیتا، اور اس طرح خدا کے گھر کی ویرانی کا باعث بنتا۔ عبادت خانہ تو وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے داخل ہو۔ اگر یہ لوگ واقعتاً خدا والے ہوتے تو کیسے ممکن تھا کہ وہ عبادت کے لیے آنے والے کسی بندے کو روکیں یا اس کو ستائیں؟ وہ تو اللہ کی عظمت کے احساس سے دبے ہوئے ہوتے، پھر ان سے اس قسم کی سرکشی کا صدور کیوں کر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اللہ کو انسان کے اوپر قیاس کیا۔ ایک انسان اگر مشرق میں ہو تو اسی وقت وہ مغرب میں نہیں ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی اسی طرح کسی خاص سمت میں موجود ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنی عبادت کے لیے رخ کا تعین کیا ہے، مگر وہ عبادت کی تنظیمی ضرورت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ اس لیے کہ خدا اسی خاص رخ میں ملتا ہے۔ اسی طرح انسانوں پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے خدا کا بیٹا فرض کر لیا، حالانکہ خدا اس قسم کی چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ جو لوگ اس طرح خود ساختہ دین کو خدا کا دین بتائیں، ان کے لیے خدا کے یہاں رسوائی اور عذاب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔